السلام علیکم دوستو بروسلی کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا، جو مارشل آرٹس کا ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا اداکار اور ایک بہترین ڈانسر بھی تھا۔ وزن 63 کلو گرام، قد 5 فٹ 7 انچ، پنچ کی طاقت ہیوی ویٹ چیمپئن محمد علی کے برابر۔ وہ 1 انچ کے فاصلے سے مکہ مارتا تھا اور تختہ توڑ دیتا تھا۔ وہ اپنے فن کا جادوگر تھا۔ بروسلی مارشل آرٹس کا مائیکل جیکسن تھا۔ اس نے صرف 4 فلموں میں مرکزی کردار ادا کیا، لیکن اس کے بعد دنیا کی ہر فلم انڈسٹری کا ایکشن ہیرو اس جیسا بننے کی خواہش لے کر سیٹ پر آیا۔ آج کے بڑے بڑے ایکشن ہیرو اس کی فلموں میں ایکسٹراز کا رول کیا کرتے تھے۔ وہ صرف 32 سال جیا اور بھرپور جوانی میں اپنے سارے خواب پورے کر کے اچانک مر گیا۔ آخر 5.5 فٹ کے انسان میں ایسا کیا تھا کہ چند برس کے کیریئر میں وہ زمانے پر ایسی دھاک بٹھا گیا کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ہو جو بروسلی کو نہ جانتا ہو۔ آج ہم آپ کو بروسلی کی کہانی بتائیں گے۔ بروسلی کو ایک بڑا فنکار بننے کا خواب ورثے میں ملا تھا، کیونکہ اس کے والد فرانسکو بڑا ہالی ووڈ اسٹار بننا چاہتا تھا، لیکن وہ لاکھ کوشش کے باوجود اوسط اسٹیج اداکار سے آگے نہ بڑھ سکے۔ بروسلی کی پیدائش کے صرف 3 سال بعد سان فرانسسکو کا چائنا ٹاؤن چھوڑ کر ہانگ کانگ واپس آ گئے۔ اپنے والد کے خواب کو پورا کرنے کے لیے بروسلی نے ایک کاغذ پر تحریر کیا تھا کہ وہ ایک دن ہالی ووڈ کا سب سے بڑا سٹار بنے گا۔ اس کا معاوضہ بھی سب اداکاروں سے زیادہ ہوگا، لیکن اس کا والد اس کی کاوشوں سے زیادہ مطمئن نہیں تھے، چونکہ اس وقت کا ہانگ کانگ آج کی طرح بہت ترقی یافتہ نہیں تھا۔ بروسلی کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ایک انگلی اور ایک انگوٹھے پر پش اپس نکالتا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہانگ کانگ میں غربت کا دورہ تھا اور جرائم بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہے تھے۔ اس لیے نوجوانوں میں مارشل آرٹس سیکھنے کا شوق بڑھ رہا تھا۔ اسی وجہ سے بروسلی کے والد نے اس کو مارشل آرٹس کی تربیت دلانے کا فیصلہ کیا۔ بروسلی کے استاد اپ مین نے بڑی محنت سے اپنے شاگرد کو تمام داؤ پیچ سکھا دیے، جس کے بعد گلی محلوں میں بروسلی کی لڑائیاں بڑھنے لگیں، یہاں تک کہ پولیس نے بروسلی کے والد کو آخری وارننگ دی، جس کے بعد اس کے والد نے بروسلی کو امریکہ میں اپنے دوست کے پاس بھجوا دیا، جہاں بروسلی دن میں تعلیم حاصل کرتا اور بقیہ وقت ایک ہوٹل میں ملازمت کرتا تھا۔ کالج کے تمام دوست بروسلی کی پڑھائی کے بجائے اس کے مارشل آرٹس سے زیادہ متاثر تھے۔ موقع جان کر بروسلی نے اپنی مارشل آرٹس کی اکیڈمی شروع کر لی۔ اکیڈمی میں بروسلی کی ملاقات لنڈا نامی لڑکی سے ہوئی اور دونوں میں محبت ہو گئی۔ دونوں خاندان نہیں چاہتے تھے کہ ان کی شادی ہو، اس لیے بروسلی اور لنڈا نے چپکے سے کورٹ میرج کر لی۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی۔ کچھ دن ناراضگی کے بعد دونوں کے خاندان نے اس شادی کو قبول کر لیا، تاہم چینی بروسلی سے بہت زیادہ ناراض تھے۔ ان کی ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مارشل آرٹس کا فن گوروں کے ہاتھ لگے۔ انہوں نے بروسلی کو منع بھی کیا، لیکن بروسلی نے کسی کی ایک نہ سنی۔ تب بروسلی کو چیلنج کیا گیا کہ وہ چین کے سب سے بڑے مارشل آرٹس فائٹر سے مقابلہ کرے۔ اگر وہ یہ مقابلہ جیت گیا تو جو مرضی کر لے، اگر وہ یہ مقابلہ ہار گیا تو استادی شاگردگی کا تمام سلسلہ بند کر دے گا۔ بروسلی نے یہ چیلنج قبول کر لیا، اپنے حریف کو صرف 3 منٹ میں ڈھیر کر دیا۔ اس کے بعد بروسلی نے 1964 میں امریکہ کے معروف لانگ بیچ کرانٹے ٹورنامنٹ میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا کر لوگوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ بروسلی صرف 1 انچ کے فاصلے سے پنچ مار کر تختہ توڑ ڈالتا تھا، جبکہ حریف کو اس پنچ سے کئی گنا فاصلے تک گرا دیتا تھا۔ بروسلی کی اسی قابلیت کی وجہ سے اسے ایک ہالی ووڈ سیریز میں کاسٹ کیا گیا، جو کہ بری طرح فلاپ ہو گئی، لیکن بروسلی نے ہمت نہ ہاری۔ وہ اس حد تک جنونی تھا کہ اس نے فلم میں بھی فائٹ کے دوران اپنی شکست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، جس کی بنا پر فلم کے اسکرپٹ کو تبدیل کرنا پڑا۔ امریکی عوام کسی طور پر بھی کسی ایشیائی کو فلموں میں ہیرو نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ تب بروسلی نے مایوس ہو کر چین واپس آنے کا فیصلہ کیا، جہاں کامیابی اس کی منتظر تھی۔ سرمایہ دارانہ نظام پر بننے والی بروسلی کی پہلی ہی فلم نے
ان کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ شہرت کا یہ عالم تھا کہ اس کا اپنی فیملی کے ساتھ باہر نکلنا مشکل ہو گیا۔ فیسٹ ٹو فیری کے نام سے بروس لی کی دوسری فلم نے مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ اس کے بعد اس کے خواب کی تکمیل کا وقت آیا جب ہالی ووڈ سے اس کو ایک فلم میں کاسٹ کرنے کی آفر ہوئی، جو کہ چین اور ہالی ووڈ کی مشترکہ پروڈکشن تھی۔ اس فلم کو انٹر دی ڈریگن کا نام دیا گیا۔ فلم کی شوٹنگ مکمل ہونے پر بروس لی ایک مہلک دماغی مرض کا شکار ہو گیا، جس کے علاج کے لیے وہ امریکہ بھی گیا۔ ڈاکٹروں نے اسے ابتدائی طور پر فٹ قرار دیا، لیکن چین واپسی کے کچھ مہینوں بعد وہ ایک مرتبہ پھر سر درد کا شکار ہو گیا۔ ایک روز اس کے سر میں پھر درد اٹھا۔ وہ دوا لے کر آرام کے لیے سو گیا، لیکن پھر وہ کبھی نہیں اٹھ سکا۔ اس کی اچانک موت نے اس کے چاہنے والوں کو گھما کر رکھ دیا۔ بروس لی کی فلم اس کی موت کے ایک مہینے بعد ریلیز ہوئی، جس نے نہ صرف بے پناہ مقبولیت حاصل کی بلکہ ہالی ووڈ کی تاریخ بھی بدل ڈالی، جس کے بعد ہالی ووڈ میں بھی ایشیائی ہیروز کو کاسٹ کیا جانے لگا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو کو لائک کریں، اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی دلچسپ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔